الحمدللہ۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، اس کی ابتدا میں ہی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا، لیلاً، رات کے وقت میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام مکہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ کہ جس کے ارد گرد، جس کے آس پاس ہم نے برکت دی ہے، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا بنایا ہے، لنریہ، تاکہ ہم ان کو دکھائیں، من آیاتنا، اپنی آیات میں سے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ تو یہ اسراء اور معراج کا جو معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ایام میں جو ہے ایک رات کو اسراء، مسجد حرام سے مسجد اقصی جو کہ فلسطین میں ہے وہاں تک کا سفر، اور پھر معراج کے وہاں سے جو لے کے آسمانوں کا جو سفر تھا، یہ ایک ہی رات میں جو ہے بہت کم وقت میں جو ہے وہ کرا دیا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تاکہ ان کو ہماری آیات دکھائی جائیں، دنیا میں بھی ہمارے معاملات دکھائے جائیں اور آسمانوں کے بھی جو ہے معاملات دکھائے جائیں، اور ان کی انبیاء سے بھی جو ہے وہ ملاقات کرائی گئی۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے عطا کی، دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وجعلناہ، اور ہم نے بنایا اسے، ہدن، ہدایت بھی، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے بھی، اللہ تتخذو، کہ مت تم بنانا، من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی اور کو وکیل کارساز مت بنانا، ذریتا من حملنا، اے اولاد ان لوگوں کی کہ جن کو ہم نے اٹھایا تھا، مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ، چونکہ نوح علیہ السلام کے وقت جو ہے وہ پھر سیلاب آیا تھا، اور ان سے، ان کے ساتھ جو بچے تھے صرف وہی ایمان والوں سے جو پھر آگے نسل چلی، تو تم بھی جو ہے وہ ایک اعتبار سے نوح کی ذریت میں سے ہو، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کی ذریت میں سے ہو، تو اے وہ قوم، انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح جو ہے وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، وقضینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے آگاہ کیا، فیصلہ دیا بنی اسرائیل کو، فی الکتابی، کتاب میں، لتفسدن فی الارض، کہ تم زمین میں ضرور فساد کرو گے، مرتین، دو بار، ولتعلن، اور تم ضرور بلندی اختیار کرو گے، تم ضرور غالب ہوگے، یا پھر تم ضرور سرکشی کرو گے، علوا کبیرا، بہت بڑی بلندی یا بہت بڑی سرکشی۔ تو یعنی یہ بنی اسرائیل کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا کہ تم دو بار جو ہے وہ بہت برے طریقے سے مغلوب ہوگے، اور تم جو ہے کچھ غلبہ بھی پاؤ گے، اور اس میں تم سرکشی بھی کرو گے۔ اور اس طرح پھر علماء و مفسرین نے جو ہے مختلف معاملات کا ذکر کیا ہے، اس میں کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ کس طرح یہود کو جو ہے وہ مغلوب کیا گیا، انہوں نے فساد پھیلایا اور ان کو جو ہے مغلوب پھر کیا گیا۔ فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ گیا، وعد اولاہما، اس میں سے پہلا وعدہ، یعنی جب پہلا وعدہ آ گیا اللہ کا، تو بعثنا علیکم عباد لنا، ہم نے بھیجا تمہارے اوپر اپنے بندوں کو، اولی بأس شدید، جو کہ شدید، سخت زور والے، سخت لڑائی والے تھے، فجاسوا خلال الدیار، تو وہ گھروں کے اندر تک گھس گئے، وکان وعدا مفعولا، اور یہ اللہ کا ایک پورا ہونے والا وعدہ تھا۔ جب اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ تم پر غلبہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے جو ہے تم پر یہ غلبہ دلایا، حتیٰ کہ یہ وہ تمہارے گھروں تک گھس گئے اور تمہیں جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ ثم رددنا لکم الکرہ، پھر ہم نے لوٹایا تمہارے لیے ایک اور مرتبہ، علیہم، ان پر، یعنی ہم نے تمہیں ایک بار ان پر غلبہ دیا، جنہوں نے غلبہ تم پر حاصل کر لیا تھا، پھر ہم نے ان پر غلبہ تمہیں دلایا، وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے مدد کی تمہاری، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کے ساتھ بھی اور اولاد کے ساتھ بھی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں جو ہے وہ تعداد میں بھی جو ہے وہ زیادہ کر دیا، نفری میں بھی جو ہے وہ زیادہ کر دیا۔ ان احسنتم، قاعدہ کیا بیان کیا، اگر تم بھلائی کرو گے تو احسنتم لانفسکم، تو تم بھلائی کرو گے اپنے نفس کے لیے، وان اسأتم، اور اگر تم برائی کرو گے، فلہا، تو وہ بھی اسی کے لیے، یعنی تمہارے اپنے نفس کے لیے ہی ہے۔ فاذا جاء وعد الاخرہ، پھر جب آ گیا دوسرا وعدہ، لیسوءوا وجوہکم، تاکہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، یعنی بندوں کو بھیجا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ داخل ہو جائیں مسجد میں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ وہ پہلی بار داخل ہوئے تھے اس مسجد میں، یعنی مسجد اقصی میں، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وہ تباہ کریں اس چیز پر جس پر وہ غالب آئے تھے، بری طرح سے تباہ کرنا۔ یعنی بنی اسرائیل کو بتا دیا گیا کہ تمہاری جو نافرمانیاں ہیں، پہلے تم پر غلبہ حاصل کیا جائے گا، تم جب نیک رویش اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں غلبہ دے گا، لیکن پھر اس غلبے کے بعد پھر تم جب اپنی واپس برائیوں کی طرف لوٹ آؤ گے تو اللہ پھر جو ہے تمہیں دنیاوی اعتبار سے بھی مغلوب کر دے گا۔ جب بھی تم بھلائی کرتے ہو تو اپنے لیے ہی کرتے ہو، اس کا کسی اور کو فائدہ نہیں ہوتا، اور برائی بھی کرو گے تو اس کا بھی جو
اس کی جو سزا ہے وہ بھی تمہیں ہی بھگتنی پڑے گی. عسى ربكم ان يرحمكم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. وان عدتم، اور اگر تم لوٹو گے، عدنا تو ہم بھی لوٹیں گے، یعنی اگر تم نے دوبارہ نافرمانی کی تو تمہیں جو ہے وہ اس کی دوبارہ سزا بھی ملے گی. وجعلنا جہنم، اور بے شک ہم نے بنایا ہے جہنم کو للکافرین حصیرا، کفر کرنے والوں کے لیے قید خانے کے طور پہ ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے. ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن جو ہے، یہدی، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، للتی ہی اقوم، اس چیز کی طرف جو کہ سب سے زیادہ درست ہے، اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. ویبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیتا ہے اہل ایمان کو، الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے. وان الذین، اور بے شک وہ لوگ کہ جو کہ لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لہم، ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے، عذابا علیما، ایک دردناک عذاب. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور دعا کرتا ہے انسان، پکارتا ہے انسان، بالشر، برائی کے لیے، یا برائی کی دعا کرتا ہے، دعاءہ بالخیر، جیسے کہ وہ اپنے بھلائی کی دعا کرتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جو ہے وہ بہت جلد باز ہے. یعنی کہ جس طرح وہ خیر کی دعائیں کرتا ہے بڑھ چڑھ کے، بہت آگے بڑھ بڑھ کے، تو کبھی کبھار اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ دوسروں کو بد دعائیں بھی جو ہے وہ اسی طرح کرنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی اپنی اولاد کے لیے، کبھی اپنے گھر والوں کے لیے، کبھی اپنے ازواج کے لیے، بیویوں کے لیے، شوہروں کے لیے، کہ جب غصہ آتا ہے تو ایسی ایسی زبان پہ کلمات آتے ہیں، حالانکہ اس شدت سے جو ہے اس کی صرف خیر کی دعا ہونی چاہیے تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قبولیت کا لمحہ ہو اور انسان کی وہ بد دعا جو ہے وہ اس کے اپنے گھر والوں کے حق میں، اس کے اپنی اولاد کے حق میں قبول ہو جائے. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی ہر بد دعا کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے بنایا رات کو اور دن کو، آیتینی، دو نشانیاں. فمحونا آیت اللیل، تو پھر ہم مٹاتے ہیں رات کی نشانی کو، وجعلنا آیت النہار، اور بنا دیتے ہیں دن کی نشانی کو، مبصرۃ، روشن اور دیکھنے والا. یعنی دن آتا ہے تو گویا کہ رات بالکل مٹ جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، اور دن جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اس دن میں جو ہے اپنے رب کا فضل تلاش کرو. ولتعلموا، دن کا فضل اپنا ہے اور رات کا فضل اپنا ہے. ولتعلموا، اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین، اپنے سالوں کی گنتی کو بھی، والحساب، اور اپنے حساب کو بھی، کہ یہ دن اور رات جب آگے پیچھے آئیں گے جائیں گے تو تمہارے دن کا جو ہے وہ شمار چلتا رہے گا، تمہارے سال کی گنتی بھی پوری ہوگی، اور جو تم نے حساب و کتاب کرنا ہے کہ کسی نے مجھے 10 دن بعد دینا ہے، کون سا معاملہ جو ہے وہ 15 دن بعد کرنا ہے، تو تم ان معاملات کا بھی حساب کر سکو. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، فصلناہ تفصیلا، ہم نے خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کو، أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے اس کا نصیب جو ہے وہ اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے. جو اس کے لیے نصیب لکھ دیا گیا ہے اب وہ اس کے ساتھ قائم ہے، اس کے ساتھ ہونے والا ہے. کہ جب انسان پیدا بھی ہوتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس کے معاملات جو ہے فرشتے کو بتا دیتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا. یہ تمام امور جو ہے اس کے ساتھ پھر قائم ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، کتاباً، ایک کتاب کو نکالیں گے، یلقاہ منشورا، جسے وہ اپنے سامنے کھولا ہوا پائے گا. کہ ساری زندگی کے جو سارے اعمال ہیں وہ اس انسان کو جو ہے اپنے سامنے لکھے ہوئے ملیں گے. اور کیا کہا جائے گا، اقرأ کتابک، پڑھو تم اب اپنی کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہو تم اپنے نفس کے لیے آج کے دن بطور حساب لینے والے. کہ تمہارے یہ سارے معاملات ہیں، کتاب تمہاری اپنی لکھی ہوئی ہے، تم خود کافی ہو کہ دیکھ لو کہ کیا اس کتاب میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یا کوئی ایسی چیز غیر موجود ہے جو ہونی چاہیے تھی، کوئی نیکی ایسی تھی جو تم نے کی تھی جو اس میں لکھی نہ ہو، یا کوئی برائی ایسی اس میں لکھی ہے جو تم نے کی نہ ہو. ہر چیز تمہارے سامنے، تم اپنے سامنے پا رہے ہو کہ یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ تمہارا مینٹین کیا جا رہا ہے. اب تم اپنے لیے خود گواہ کے طور پہ کافی ہو، حساب لینے کے طور پہ کافی ہو کہ تمہارا انجام جو ہے وہ کس اعتبار سے ہونا چاہیے. من اہتدا، جو کوئی بھی ہدایت پاتا ہے، فإنما يهتدي لنفسه، تو وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے، اپنی ہی جان کے لیے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فإنما يضل عليها، تو اس کی گمراہی بھی اسی کے خلاف ہے. ولا تزر وازرہ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى، کسی اور کا بوجھ. کوئی انسان بھی یہ نہیں کہے گا کہ آؤ میرے بھائی، دنیا میں تم نے میرا اتنا ساتھ دیا تھا تو آج تمہارے کچھ گناہوں کو جو ہے میں اٹھا لیتا ہوں.
یا اے میری ماں تو نے جو ہے زندگی میں جو ہے مجھے دنیا کی زندگی میں اتنی شفقت سے پالا تھا، تو آج میرے بوجھ جو ہے وہ تو اٹھا لے۔ یا اپنے دوست کو کہے کہ اے میرے دوست تو نے زندگی میں جو ہے میرا بہت ساتھ دیا تھا، تو آج کچھ تیرے گناہوں کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا جو ہے کسی اور کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ وما کننا معذبین، اور ہم عذاب نہیں دیتے حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم ایک رسول بھیج دیں تاکہ انسانوں پر جو ہے وہ حجت قائم ہو جائے، اور اسی کے بعد جو ہے ان کے ساتھ یہ عذاب کا معاملہ ہوگا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور اگر ہم ارادہ کرتے ہیں ان نہلک قریۃ، کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں، امرنا مترفیہا، تو ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال طبقے کو، اس کا جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو حکم دیتے ہیں، ہم احکامات دیتے ہیں کہ وہ ان پہ عمل کریں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں ففسقوا، تو پھر وہ فسق کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں، فیہا، اس بستی میں، فحق علیہ القول، تو پھر حق ہو جاتی ہے، سچ ہو جاتی ہے ان پر ہماری بات، یعنی قول جو بات ہے وہ سچ ہو جاتی ہے۔ فدمرناها تدمیرا، تو پھر ہم تباہ کر دیتے ہیں اس کو مکمل طور پر تباہ کرنا۔ تو یہ جو بات ہے کہ مترفیہ، اس کا جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے جس کو دنیاوی اعتبار سے جو ہے مختلف نعمتیں عطا کی گئی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ کہ انسان کے پاس مال ہو اور اس کو کہا جا رہا ہو کہ بھائی دوسروں کا بھی خیال کرو، کہ انسان کے پاس عزت اور غلبہ ہو اور اس کو کہا جا رہا ہو کہ اللہ کے لیے جو ہے اپنی اس عزت کو قربان کرو، یہ مانو کہ یہ عزت اور یہ غلبہ جو ہے حقیقی طور پہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو پھر وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنوں ہی کو ہم نے ہلاک کیا، من القرون، بستیوں میں سے، زمانوں میں سے، من بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد کتنے ہی گزرے ہیں ایسے جن کو ہلاک کیا گیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے اللہ، بذنوب عبادہ خبیر بصیرا، کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کے معاملے میں خبر رکھنے کے اعتبار سے اور دیکھنے کے اعتبار سے، کہ آپ کے رب نے ہی بندوں کے گناہوں کو خوب ان کی خبر بھی رکھی ہوئی ہے اور خوب ان کو دیکھا ہوا بھی ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو چاہتا ہے عاجلہ، جلدی ملنے والی یا جلدی حاصل کرنے والی چیز کو، یعنی کہ دنیا کا جو ارادہ کرتا ہے، عجلنا لہ فیہا، تو ہم جلدی دے دیتے ہیں اس میں سے اس کو، ما نشاء، جو ہم چاہیں، لمن نریدو، اور جس کے لیے ہم چاہیں۔ یعنی دنیا کا ارادہ رکھنے والے جو ہیں ان میں سے بعض کو ہی ملے گا، اور اس میں سے بھی بعض ہی حصہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر کسی کو مل جائے گا۔ جو کوئی بھی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جو دنیا کی محنت کرتا ہے تو ہر کسی کو جو ہے دنیا مل جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں بہت محنتیں کی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے دنیا کا کچھ ہی مال ہے جو ان کے ہاتھ آیا، زندگیاں جو ہے وہ گزر گئیں لیکن جو ہے وہ کچھ اپنے لیے زیادہ محفوظ نہ رکھ سکے، حتیٰ یہ کہ جب بڑھاپے کی عمر میں آتے ہیں تو ان کا اپنا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوتا۔ تو جس نے دنیا کا ارادہ کیا، جس نے دنیا کو پرائرٹی بنایا، اب اس میں سے بھی بعض کو وہ دنیا عطا کی جائے گی اور اتنی ہی عطا کی جائے گی جس کا اللہ نے چاہا۔ لیکن کیا ہوگا، کیونکہ ان کا دل دنیا کے اعتبار سے تھا، تو ثم جعلنا لہ جہنم، تو پھر ہم ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کو مقرر کر دیں گے، جہنم کو ہم نے بنا دیا ہے، یصلاھا، کہ وہ اس میں داخل ہوگا، مذموما مدحورا، ملامت زدہ، مذمت کیا ہوا اور رحمت سے دور کیا ہوا، دھتکارا ہوا، کیونکہ اس کی دنیا کی ارادہ، جو اس کا ارادہ جو ہے وہ دنیا کا تھا۔ ومن اراد الاخرہ، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کا، جس کی خواہش اور جس کی چاہت جو ہے وہ آخرت کی ہوتی ہے، اور پھر وہ آخرت جو ہے اس کا ارادہ ظاہر کیسے ہوتا ہے، وسعى لها سعيها، اور پھر اس نے اس کے لیے کوشش کی، اس کے لیے محنت کی، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنتوں کو، جن کی کوششوں کو ان کی قدر کی جائے گی، یہ قابل قدر ہے کہ ان کی محنتوں کی قدر کی جائے گی۔ کیا کہا، من اراد الاخرہ، کہ جس کا ارادہ خالصتاً آخرت ہو، اللہ کی رضا ہو، تو اپنا اخلاص جو ہے ان کا قائم ہو، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے اس کی محنت کی ہو، جو محنت اس کے لائق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، اسی طرح محنت کی ہو۔ یہ محنت نہ کی ہو کہ میں کہہ تو رہا ہوں کہ ہاں مجھے آخرت چاہیے اور میرے معاملات یہی ہو کہ میں دنیا میں ہی مشغول ہوں، بلکہ اس کی محنت وہ والی محنت ہو جو آخرت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، تو اس کی ہر ایک ایک کوشش کو، ہر ایک ایک محنت ہو، چاہے وہ اس نے جتنی ہی سختی سے یا جتنی ہی آسانی سے کیوں نہ کی ہو، ہر اس محنت کی جو ہے اس کو اس کا قدر دیا جائے گا، اس کی کسی بھی معاملے میں ناقدری نہیں کی جائے گی۔ کہ انسان کے لیے فجر کے ٹائم اٹھنا مشکل تھا لیکن اس نے محنت کی،
اس نے کوشش کی، قرآن پڑھنا مشکل لگ رہا تھا لیکن اس نے محنت کی، وہ لگا رہا، کسی کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا مشکل تھا لیکن اس نے جو ہے وہ اللہ کی خاطر اس رشتے کو باندھ کے رکھا، جوڑ کے رکھا اور ٹوٹنے نہیں دیا۔ کسی نے گالی بھی دی لیکن اس پہ اس نے صبر کیا، مشکل لگ رہا تھا لیکن صبر کیا، کسی نے آ کے روزہ خراب کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے جو ہے محنت کی اور اس نے ان معاملات کو سنبھال کے رکھا۔ تو جس نے اللہ کے راستے میں جو محنت کی، مطلب کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آخرت کا ارادہ تو ہو اور محنت نہ ہو رہی ہو، یہ نہیں ہوگا۔ اگر آخرت کا ارادہ ہے تو پھر آخرت کے اعتبار سے وہ محنت بھی دکھ رہی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ میں واقعتاً بہت صبر کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے صابرین بندوں میں سے ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری اس اعتبار سے کوئی محنت نہ ہو، کوئی بھی موقع آتا ہے اور میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، میں ناشکری کرنے لگتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس اعتبار سے محنت نہیں کر رہا۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، جن کی دنیا کی خواہش ہوتی ہے ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد نہ ہو اور اس کو دنیا حاصل ہو جائے، اور دوسرے جن کی آخرت کا بھی ارادہ ہوتا ہے ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں۔ من عطاء ربک، آپ کے رب کی بخشش میں سے، آپ کے رب کی عطا کردہ معاملات میں سے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی جو بخشش ہے، آپ کے رب کی جو عطا ہے وہ رد نہیں کی گئی، اس کو بند نہیں کیا گیا۔ جو دنیا کا ارادہ کرے گا اس کو دنیا کے معاملے میں بھی مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس دنیا کی قدر جو ہے، قیمت جو ہے، وہ اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس کی دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کافر کو جو ہے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا پینے کے لیے۔ یعنی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اتنی کم قیمت ہے یا کم حیثیت ہے، تو جو ارادہ کرتا ہے دنیا کا اللہ اس کو دنیا میں بھی دے دیتا ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کی اس اعتبار سے جو ہے پھر وہ مدد کرتا ہے۔ انظر، آپ پھر دیکھیں، کیف فضلنا بعضهم على بعض، کیسے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ وللآخرۃ اکبر، اور آخرت جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے، درجات، درجات کے اعتبار سے، وہ اکبر تفضیلا، اور زیادہ بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے، کہ انسان دنیا میں جو ہے وہ درجات کو، دنیا میں جو ہے وہ فضیلت کو نہ تلاش کرے، بلکہ اس کی جو نظر ہو وہ آخرت کے درجات پہ ہو، کہ کیا میں دوسروں سے آخرت میں درجات کے اعتبار سے بہتر ہوں گا یا نہیں۔ آج خواہش ہوتی ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ بھائی کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہو، میری جو پیسے ہے وہ پڑوسی کے مقابلے میں میرے پاس زیادہ پیسے ہو، میری عزت جو ہے وہ میرے دوستوں کے سامنے جو ہے وہ زیادہ عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آخرت کے جو درجات ہیں، جس کو فکر آخرت میں فضیلت ملنے کی ہے، آخرت میں زیادہ بلند درجات کی ہے، اور وہ درجات کہ جب ایک درجے والے دوسرے درجے والے کو دیکھیں گے تو اتنا فرق ہوگا کہ جیسے کہ انسان ستاروں کو دیکھتا ہے کہ اتنے دور اتنے بلند ہوں گے۔ تو جس کو ان درجات کی فکر ہو جاتی ہے اس کی پھر دنیا میں محنت بھی جو ہے وہ اس اعتبار سے ہو جاتی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ معبود نہ بنائیں، فتقعد مذموما مخذولا، کہ آپ جو ہے وہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار نہ ہو جائیں۔ یعنی کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی طرف بالکل بھی نہیں جانا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان والا معاملہ اپناؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جاتا ہے ان میں اگر پہنچ جاتا ہے تمہارے نزدیک یعنی تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو، احدہما او کلاہما، چاہے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں، تمہاری زندگی میں تمہاری موجودگی میں تمہارے پاس ہوتے ہوئے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں جو ہے وہ اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، فلا تقل لہما اف، تو تم نے ہرگز اف تک نہیں کہنا ہے، ولا تنہرہما، اور نہ تم نے جو ہے ان کو ذرا بھی جھڑکنا ہے، وقل لہما قولا کریما، بلکہ تم نے جو ہے ان سے قول کریم، عزت اور احترام والی ہی بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم دیکھیں کہ بڑی عمر کے اشخاص کے لیے جو ہے وہ خاص جو ہے وہ اولڈ ایج ہومز اور گھر بنائے جا رہے ہیں، کہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کو وہاں دے آتی ہے کہ بھائی اب آپ ان کا خیال کرو، ہم سے کچھ پیسے لے لو، لیکن ان کا خیال جو ہے وہ ہم سے نہیں رکھا جا رہا۔ اگر ایک کو بھی انسان پالے بڑی عمر میں یا دونوں کو پالے اور انسان اپنی بخشش نہ کروا پائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جائے، کہ وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے کی عمر میں پایا
اور ان کی خدمت کر کے جو ہے وہ جنت حاصل نہ کی. اللہ اکبر. اور کتنا بتا دیا کہ زبان سے جو ہے ان کو اف تک نہیں کہنا ہے. کہ اچھا انسان اف کب کہتا ہے؟ کیا جب سامنے والے کی طرف سے کوئی بہت پیار بھری بات آ رہی ہوتی ہے تب وہ اف کہتا ہے؟ سامنے والا آپ کے بالکل موافق بات کر رہا ہو، آپ کی تعریف کر رہا ہو، تب انسان کو اف کہنے کی کیفیت ہوتی ہے. جب سامنے والا کوئی ایسی بات کرے گا جو آپ کو ناگوار گزرے گی، آپ کو پسند نہیں آئے گی، تبھی یہ کیفیت آئے گی کہ انسان کی زبان سے اف نکلتا ہے کہ کیا بات کریں. لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا ہے. اور جب یہ ہلکا سا جو درجہ ہے کہ زبان سے اف بھی نہ نکلے، یعنی انسان کو یہ ناگواری بھی نہ گزرے، تو اس سے بڑھ کے یہ صورت ہو کہ والدین کے اوپر جو ہے یعنی ان کو گالیاں دی جا رہی ہوں، ان کو بددعائیں دی جا رہی ہوں، یا ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہو، ان کو دھکے دیے جا رہے ہوں، یہ بہت پریشانی کی بات ہے. اور خاص کر اگر یہ معاملہ کسی دوسرے کی وجہ سے ہو رہا ہو، چاہے وہ کوئی دوستوں میں سے کوئی ہو، چاہے وہ پڑوسیوں میں سے کوئی ہو، یا چاہے وہ اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی ہو، حتیٰ کہ اپنی بیوی یا شوہر کی وجہ سے ہو، کہ انسان اپنے والدین کو جو ہے وہ جھڑک رہا ہو، ان سے بد کلامی کر رہا ہو، ان سے کوئی بھی برائی کا معاملہ کر رہا ہو، یہ اس انسان کے لیے جو ہے وہ اس انسان کی تباہی کے لیے جو ہے وہ کافی ہے. ایک شخص کے اوپر اپنے والدین کا خیال رکھنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ فوقیت رکھتا ہے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے مقابلے میں. ایک حدیث جو ہے مشہور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا کہ ان کو غار میں جو ہے وہ بند ہو گئے تھے، تو ان میں سے ایک نے اپنی جو نیکی پیش کی تھی کہ اے اللہ، میں اپنے جو کام سے لوٹ کے آتا تھا تو میں آ کے سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا، اور پھر اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ دودھ دیتا تھا. اور ایک دن مجھے آتے ہوئے تاخیر ہو گئی تو میرے والدین جو ہے وہ سو گئے تھے، تو اس دن میں نے ان والدین کے انتظار میں جو ہے وہ رات گزار دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان والدین میں سے کسی ایک کی آنکھ کھلے اور بھوک کی وجہ سے جو ہے ان کو اس دودھ کی طلب ہو اور میں موجود نہ ہوں. اور اس صورت میں جو ہے میرے بچے بھی رو رہے ہیں اور گھر والوں کو بھی جو ہے وہ یعنی ان کے ساتھ بھی جو ہے ان کو دودھ نہیں ملا، لیکن والدین کو جو ہے میں نے ترجیح دی. اور اے اللہ، اگر یہ نیکی تیری خاطر تھی تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے. تو اللہ نے اس بندے کی دعا قبول کی. اور ہمارے ہاں بچوں کی خاطر جو ہے وہ والدین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا اپنی بیوی کی خاطر جو ہے وہ والدہ سے جو ہے وہ تلخ کلامی ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے ساتھ، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ ان سے عزت اور احترام والی بات ہی ہونی. اور کیا کہا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے جھکا کے رکھنا ہے اپنے بازوؤں کو ذلت اور عاجزی کے ساتھ. ان کے سامنے بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنی، ان کے سامنے یہ باور کرانے کی کوشش نہیں کرنی ہے کہ آج جو ہے آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ میرے پیسوں سے آ رہا ہے، آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ میرا خریدا ہوا ہے. کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا ہے جہاں پہ ان کے دل کو جو ہے وہ ذرا بھی تکلیف ہو، بلکہ ان کے سامنے جو ہے وہ ہمیشہ تواضع کے ساتھ جھکے رہنا. من الرحمہ، رحمت کے ساتھ. وقل، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کرنا. کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ انہوں نے میری تربیت کی تھی جب میں چھوٹا تھا. کہ جب میں چھوٹا تھا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس وقت جیسی انہوں نے تربیت کی تھی، اے اللہ ان کے اوپر اسی طرح رحم کرنا. اور آج ہم اپنے یعنی والدین ہونے کے ناطے بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی تھی، جیسے انہوں نے کی تھی آج ویسے ان پر رحم کرنا. تو اگر میں اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی کروں، اس کے معاملات کو اس کے معاملات کا خیال کرتے ہوئے مجھے ناگواری گزر رہی ہوگی، تو اللہ نے تو اس کو یہی سکھایا ہے کہ جس طرح میرے والدین نے تربیت کی ہے اس طرح ان پر رحم کر. اگر میں اپنی اولاد کی تربیت خوش دلی سے کروں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کروں، اور اپنی ایک انویسٹمنٹ سمجھتے ہوئے کروں کہ کل کو یہ میری اولاد جب نیک ہوگی تو اس کی نیکی کا فائدہ مجھے ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا انشاءاللہ، اور آخرت میں تو بالاولیٰ ہوگا کہ ان کے نیک اعمال جو ہیں وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہیں. تو اللہ نے سکھایا بندے کو کہ اپنے والدین کے لیے اس طرح دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربکم، تمہارا رب جو ہے وہ اعلم بما فی نفوسکم، زیادہ جانتا ہے جو تمہارے نفس کے اندر ہے، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، فانہ کان للاوابین غفورا، تو بے شک تمہارا رب جو ہے وہ
بہت رجوع کرنے والوں سے، بہت توبہ کرنے والوں سے، بار بار رجوع کرنے والوں سے جو ہے وہ بخشش والا معاملہ فرمائے گا، یعنی وہ بے حد بخشنے والا ہے۔ لیکن اوابین جو کہ بار بار رجوع کرتے ہیں، جو یہ نہیں سمجھتے کہ بس ایک بار رجوع کر لیا نا، ایک بار توبہ کر لی نا تو اب میری ساری زندگی جو ہے وہ سیٹ ہو گئی، بلکہ ان کو پتا ہے کہ زندگی میں ہر لمحے میں جو ہے، ہر دن جو ہے وہ ہم سے نہ جانے کتنے جو ہے وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو رہے ہیں، تو رب کی طرف جو ہے وہ ہمیں بار بار رجوع کرنا ہے، چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے کوئی معاملہ ہو یا دنیا کے اعتبار سے کوئی معاملہ ہو۔ وآتی ذی القربى حقہ، اور رشتہ داروں کو بھی ان کا حق عطا کرو، والمساکین اور مسکینوں کو بھی، وابن السبیل اور راستے کے مسافروں کو بھی، ولا تبذر تبذیرا اور فضول خرچ کرنے والے مت بن جانا، بے جہاں خرچ کرنے والے مت بن جانا، کہ جہاں پہ جائز کاموں میں بھی جو ہے، ایک تو یہ کہ ناجائز کام میں خرچ کر رہے ہو یہ تو بالکل نہ ہو، اور جائز کاموں میں بھی جب خرچ ہو رہا ہو تو احتیاط کے ساتھ ہو رہا ہو، سوچ و سمجھ کے ساتھ ہو رہا ہو۔ ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والے جو ہیں، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائیوں میں سے ہیں، وکان الشیطان لربی کفورا، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو یہ جو فضول خرچی کا معاملہ ہے، تو میں اور آپ اپنی اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ کون کون سے مواقع ایسے ہیں جہاں پہ ہم جو ہے وہ فضول خرچی کر جاتے ہیں۔ فضول خرچی کا کیا مطلب؟ ایک تو یہ کہ کوئی ناجائز کام ہو، کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہا ہو، وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ فضول ہے اور وہ شیطان کے اعمال میں سے ہے۔ اور کوئی جائز کام بھی ایسا ہے کہ جس میں جو ہے وہ اسراف ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ فضول خرچی میں آتا ہے، چاہے وہ مال میرا ہو یا کسی اور کا ہو۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرے کا مال ہے تو میں فضول خرچی کر رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کسی کے یہاں دعوت میں گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے اپنی پلیٹ میں زیادہ کھانا نکال کے ضائع بھی کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مال دوسرے کا تھا نا۔ نہیں بھائی، یہ آپ کو اللہ نے رزق عطا کیا ہے، چاہے کسی کے دوسرے کے گھر میں کیوں نہیں کیا ہے، دوسرے کے ہاتھ سے کیوں نہیں کیا ہے، لیکن یہ آپ کو رزق عطا کیا ہے، اور اللہ نے آپ سے اور مجھ سے پوچھنا ہے ہر اس چیز کے بارے میں جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اور اسی میں ہم ایک اور معاملہ دیکھتے ہیں، اور آگے بھی جس کا ذکر ہے کہ زنا کے اعتبار سے، کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کچھ رسوم اور رواج کی وجہ سے جو ہے وہ شرعی کچھ معاملات کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کرنا جو ہے، شادی کرنا جو ہے، اب وہ اتنا مشکل معاملہ ہو گیا ہے کہ ایک ایک شادی پہ جو ہے وہ لاکھوں کا خرچہ آتا ہے، اور ایک شخص جس کی استطاعت نہ بھی ہو وہ بھی جو ہے اس فضول خرچی کو کرنے کے لیے جو ہے وہ دوسروں سے قرض لے کے، چاہے سود پہ ہی قرض نہ لینا پڑے، وہ قرض لے کے جو ہے ان معاملات کو پورا کرتا ہے۔ ایک لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری شادی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تم کمانا شروع نہیں کرتے، اور کماتے بھی ابتدان کتنا ہے، اگر کوئی شخص جاب وغیرہ کر رہا ہوتا ہے تو 20,000 30,000 50,000 کما لیتا ہے مہینے کے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب تک تم یہ کمانا شروع نہیں کرو گے تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ اور اس کی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اسی شادی پر 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ، اور ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق جو ہے وہ ایسے ضائع کر رہا ہوتا ہے، ایسے ایسے کاموں میں، دکھاوے میں، فضول لائٹوں میں، پٹاخوں میں، کہ ایک رات میں جو ہے وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ غائب ہو گئے، ہوا میں چلے گئے، کسی کو پتا نہیں ہے، اور اس پہ ذرا پریشانی نہیں ہوتی۔ بھائی اگر اتنی استطاعت تھی تو اپنی اس اولاد کو جو ہے وہ پیسے دے کے اس کے 1 سال پہلے ہی شادی کرا دیتے، وہ جب پڑھائی کر رہا تھا اسی عرصے میں اس کی شادی کرا دیتے۔ یہ جو 10 لاکھ تو روپے تم نے ایک دن میں ضائع کیے ہیں، وہ 10 لاکھ روپے جو ہے اس کے سال کے لیے کتنے مستفید ہو جاتے، اور نہ جانے کتنے گناہوں سے بچ جاتا، کتنے کتنے بری نظروں سے بچ جاتا، کتنے وہ زنا کے قریب جانے سے بچ جاتا۔ لیکن کیا ہے، وہ فضول خرچی کرنی ہے تو وہ فضول خرچی کرنی ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر آپ ان سے اعراض کرتے ہیں، عنہم ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے، یعنی کہ آپ جو ان کی جو غلطیاں ہوں ان سے آپ اعراض کر رہے ہو، معاف کر رہے ہو، لیکن آپ کا قصد کیا ہو؟ اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرنا، ترجوہا، کہ جس کی آپ کو امید ہو، فقل لهم قولا میسورا، تو ان سے آپ آسان بات، نرمی والی بات، عمدگی کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں، تاکہ وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ محسوس کریں۔ ولا تجعل يدك مغلولا، اور مت اپنے ہاتھ کو باندھ دیں، یا مت بنا لیں اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا، الی عنقک، اپنی گردن کے ساتھ، ولا تبسطها كل البسط، اور نہ آپ پھیلا دیں اس کو پورا پھیلایا ہوا، کہ فتقعد ملوما محسورا، کہ پھر تم بیٹھ جاؤ ملامت زدہ اور حسرت زدہ، ملامت کیے ہوئے اور تھکے ہارے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ یعنی کہ اللہ کے راستے میں بھی جب خرچ کرنے کی بات آئے تو یہ افراط اور تفریط نہ کرنا کہ یا تو کچھ نہیں دے رہے
اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ دیا ہے، یعنی کہ کچھ بھی تمہیں دینے میں جو ہے تمہاری جان جاتی ہے، بالکل جو ہے تم کنجوس اور بخیل بن گئے ہو، ایسا بھی نہیں کرنا۔ اور نہ ایسا کرنا کہ ہاتھ کھولو تو ایسا کھولو کہ سب کا سب جو ہے وہ دے دیا، کہ اب جب تمہیں ذاتی ضرورت ہو تو تمہیں جو ہے وہ حسرت ہو کہ کاش میں نے پورا نہ دیا ہوتا، تم ملامت کرنے لگو، یا تمہارے گھر والے تمہیں ملامت کرنے لگے کہ ہمارا تو خیال ہے نہیں، سب کا سب جو ہے وہ دے کے آ گئے۔ تو درمیانہ روی جو ہے وہ اختیار کرنا، نہ یہ کہ اپنا ہاتھ بالکل روک کے رکھنا، اور نہ اتنا کھول دینا کہ پھر تمہیں ہی جو ہے وہ حسرت ہو، بلکہ اپنے ایمان کے اعتبار سے جو ہے اپنے ایمان کے یعنی اپنے ایمان اور اپنے تقوی کے مطابق جو ہے اتنا دینا کہ جس پہ تمہیں، یعنی جس پہ تم قائم بھی رہ سکو، جس کو تم بار بار ادا بھی کر سکو، کیونکہ اللہ کو جو ہے وہ مستقل مزاجی والا عمل بھی پسند ہے، اور یہ کہ تمہیں جو ہے کوئی خود پریشانی بھی نہ ہو۔ ان ربک یبسط الرزق، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ رزق کو پھیلاتا ہے، بسیط کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے اس کو جس کے لیے وہ چاہے۔ انہ کان بعبادہ، بے شک وہ اپنے بندوں کے لیے جو ہے وہ خبیرا بصیرا، خوب خبر رکھنے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور مت تم قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیت املاق، مفلسی کے، غربت کے ڈر سے۔ نحن نرزقهم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو یہ مفلسی کے ڈر سے جو ہے وہ تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو، یا اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے مت روکو۔ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کا رزق جو ہے وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، کہ ہر جان جو ہے وہ اپنا رزق خود لے کے آتی ہے۔ ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بے شک یہ جو ان کا قتل کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی ناجائز ذریعے سے کیوں نہ ہو، یہ خطئا کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کوئی بھی ایسا کام مت کرو جو کہ تمہیں زنا کے قریب لے جائے، کیونکہ انہ کان فاحشہ، کیونکہ بے شک یہ ایک فحاشی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور برائی کا راستہ ہے۔ تو راستے بھی جو ہے اس کے بند کر دو زنا کے، بجائے اس کے کہ صرف اور صرف تم زنا سے اجتناب کرو، ہر وہ راستہ جو کہ زنا کی طرف بھی لے جا سکتا ہو اس کو بھی جو ہے تم بند کر دو۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ایک نامحرم جو ہے، یعنی ایک نامحرم مرد جو ہے وہ نامحرم عورت کے ساتھ جو ہے وہ خلوت اختیار نہ کرے، اکیلے میں نہ ہو، کیونکہ پھر تیسرا جو ہے وہاں پہ شیطان آ کے جو ہے وہ ان کو گناہ پر ابھارے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ولا تقتلوا النفس، اور تم مت قتل کرو کسی نفس کو، التی حرم اللہ، وہ نفس کے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ، جو کہ گزر بھی چکی کہ اگر کسی نے قصاصاً قتل کیا جانا ہے، یا شادی شدہ جو ہے وہ زانی ہے، یا جو ہے وہ دین کو چھوڑنے والا ہے، اس کے علاوہ جس نفس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرمت والا ٹھہرایا ہے، اس کو قتل مت کرو۔ ومن قتل مظلوما، اور وہ جو کہ قتل کیا گیا ظلم کے ساتھ، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو بے شک ہم نے اس کے ولی کے لیے جو ہے وہ قوت بنائی ہے، یعنی اس کے ولی کو جو ہے ہم نے حق دیا ہے، غلبہ دیا ہے۔ اب وہ قصاص بھی لے سکتا ہے، وہ چاہے تو دیت بھی لے سکتا ہے، چاہے تو وہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو کیا کہا کہ فلا یسرف فی القتل، کہ قتل کے معاملے میں بھی جو ہے وہ حد سے مت بڑھنا، زیادتی مت کرنا، انہ کان منصورا، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ چاہے قصاص ہی کیوں نہ لے رہے ہو، اس میں بھی اس بات کا احتیاط کرنا کہ کہیں تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب مت جانا، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو کہ بہترین ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ تو پھر اس جوانی کے بعد یا تو اس کو واپس ادا کر دینا، یا پھر اس کی اجازت سے جو ہے پھر اس کو واپس استعمال کیا جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک یہ جو وعدے ہیں اور عہد ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور ناپ کو پورا کرو جب بھی تم ناپو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو، وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، جو سیدھا ہو، بات کو پورا پورا جو ہے وہ دکھا رہا ہو، یہ نہ ہو کہ لکھا ہوا تو 1 کلو ہے لیکن اندر جو ہے وہ 900 گرام ہے، 950 گرام ہے۔ جو بھی تم ناپو تو پورا پورا ناپو، اور جب تم وزن کرو تو بالکل سیدھے ترازو کے ساتھ کرو۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور انجام کے اعتبار سے جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ ولا تقف، اور مت تم پیچھے پڑو، مت تم پیچھا کرو، ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو، صرف اپنے گمانوں کے اعتبار سے جو ہے وہ باتوں کے پیچھے مت پڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ تم گمان سے جو ہے وہ بچے رہو، کیونکہ یہ گمان جو ہے یہ جھوٹی بات ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور روایت نے کیا بتایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کوئی بھی بات سنے اور اس کو
آگے بڑھا دے، آگے بتا دے۔ ہر بات جو وہ سنتا ہے وہ بڑھا دیتا ہے بغیر اس کی تحقیق کیے کہ یہ بات سچی تھی بھی یا نہیں، بس صرف گمان ہے اور وہ گمان کو آگے بڑھا دیا۔ اور آج کل کے سوشل میڈیا کے ماحول میں جو ہے وہ ہم اس بات کو ذرا دیکھیں کہ کتنی ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی جو ہے ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہم بڑھا دیتے ہیں آگے، دوسروں کو شیئر کر دیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ جھوٹی ہے۔ تو پہلے جو ہے باتوں کی تحقیق کی جائے ان معاملات میں کہ جن کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ انسان خاموش رہے، اس کے پیچھے نہ لگا رہے۔ ایک تو یہ کہ وہ معاملہ جو اس کے فائدے کا ہو بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کی خوبصورتی میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی چیز جو اس کے کام کی نہیں ہے، جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے پیچھے نہیں لگا رہتا کہ ہاں پڑوسیوں کے ہاں اس دن بڑی زور سے آواز آ رہی تھی تو پتا تو کرو کیا معاملہ ہوا تھا، ان کا بیٹا رات کو بڑی دیر سے آیا تھا، پتا تو کرو کہاں گھوم گھوم کے آ رہا ہے۔ بھائی آپ کا اور میرا اس سے کیا لینا دینا؟ اور یہ ظن اور گمان کے پیچھے جو ہے وہ نہ پڑو۔ ان السمع والبصر، بے شک یہ جو سماعت ہے، کان جو ہے، والبصر اور بصارت آنکھیں جو ہیں، والفؤاد اور یہ جو دل ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ ان کانوں سے کس کس چیز کو سنا ہے، ان کانوں کو کس کس طرف متوجہ کیا، ان آنکھوں سے کیا کیا چیز دیکھی، ان آنکھوں کو کس کس نظر کی طرف اٹھا کے دیکھا، اور اس دل میں کس کس خیال کو پالا، کس کس چیز کے بارے میں فکر کیا، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور مت تم چلو زمین میں اکڑ کر، انک لن تخرق الارض، تم زمین کو نہ تو پھاڑ سکتے ہو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہاڑوں کی جو ہے وہ لمبائی کو پہنچ سکتے ہو۔ اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنی حقیقت کو پہچانو۔ زمین میں تم ایسے چلتے ہو کہ گویا تم نے پیر رکھا تو زمین پھٹ جائے گی، یہ وہ زمین ہے جس نے تم سے جیسے بڑوں بڑوں کو جو ہے ان گنت تعداد میں جو ہے اپنے اندر نگل لیا ہے۔ اے انسان تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس خطہ زمین پر اس وقت جو ہے تمہارے جیسے کروڑوں سے زیادہ تعداد میں، بلینز اربوں کی تعداد میں تو صرف تمہارے جیسے ہیں، اور پھر یہ ایک جو خطہ زمین جو تم دیکھتے ہو یہ خود اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے برابر میں جو سیارے ہیں وہ اس سے بہت بڑے ہیں، اور پھر اس کا جو اپنا سورج ہے وہ اس سے کئی گنا بڑا ہے، اور پھر اس طرح کے نظام کی طرح لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ نظام ہے۔ تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے جو تم غرور و تکبر کرتے ہوئے جو ہے اپنی چال کو چلتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص کے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کبر ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی، یعنی بالکل چھوٹے سی تشبیہ تھی، اس کے برابر بھی اگر تکبر ہو تو وہ شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور واضح کر دیا کہ یہ تکبر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ حق کا انکار کرنا، کہ کوئی بات آئے حق میں سے اور انسان اس کا انکار کرے اور دوسروں کو جو ہے وہ حقیر جانے کہ یہ شخص، اس کے پاس تو وہ گاڑی بھی نہیں ہے جو میرے پاس ہے، اس کے پاس تو وہ ڈگری بھی نہیں ہے جو میرے پاس ہے، یہ تو اس ذات سے ہی نہیں ہے جو کہ ہماری ذات ہے، اس کا تعلق تو اس شہر سے ہی نہیں ہے جس سے ہمارا ہے، اس کی تو رنگت ہی ایسی نہیں ہے جیسی کہ ہماری ہے، اس کی تو زبان ہی وہ والی نہیں ہے جو کہ ہماری ہے۔ تو کسی کو بھی تحقیر سے دیکھنا، آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ جس شخص کو ہم دنیا میں حقیر جان رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں جو ہے وہ کتنا جو ہے مقرب بندہ ہے۔ اور اس غرور و تکبر میں ہی جو ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے حوالے سے بتائی کہ جو اپنے کپڑے کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو یہ جو ہے اس کے لیے ایک تکبر کی علامت ہے، اور اس تکبر کی وجہ سے جو ہے اللہ اس شخص کو جو ہے وہ آخرت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ تو کسی بھی طریقے سے انسان کوئی ایسی رویش اختیار نہ کرے جو کہ تکبر والی ہو، غرور والی ہو۔ کل ذالک کان سیئہ، یہ جو تمام معاملات ہیں، شرک ہو گیا، والدین کی نافرمانی ہو گئی، وعدوں کو نہ پورا کرنا ہو گیا، یہ تمام معاملات جو ہیں یہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک، یہ تمام جو ہیں آپ کے رب کے نزدیک برائی کے کام ہے، مکروہا حرام ہے اور سخت ناپسندیدہ ہیں۔ ذالک مما اوحا، یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو کہ وحی کی، الیک ربک، آپ کی طرف آپ کے رب نے، من الحکمہ، حکمتوں میں سے، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو آپ مت بنائیے گا اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کو، فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، تو آپ جو ہے وہ ڈال دیے جائیں گے جہنم میں ملامت کیے ہوئے اور رحمت سے دور۔ کلام جو ہے وہ ظاہراً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے کیا گیا ہے، لیکن سمجھانا مجھے اور آپ کو ہے کہ جب نبی کو بھی یہ بات کر دی گئی، اور ان کی زندگی سے تو بالکل ثابت ہے کہ کبھی انہوں نے کوئی ایسا معاملہ دور دور تک نہ کیا ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنایا ہو۔ یہ ہمیں سمجھانا ہے کہ چاہے تم اپنے آپ کو کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ سمجھ لو، چاہے تم اپنے آپ کو کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ سمجھ لو، اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنایا تو پھر ٹھکانہ جو ہے وہ سیدھا کے سیدھا جہنم ہے۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا
چن لیا ہے تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور بنا لی ہے فرشتوں میں سے بیٹیاں یا لڑکیاں. یعنی تم کہتے ہو کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنا دی ہیں اور فرشتوں کو جو ہے تم اس کی بیٹیاں قرار دیتے ہو. اس چیز کو جس کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو تو تم کہتے ہو کہ اللہ نے ان کو اپنے لیے اختیار کر لیا اور تمہارے لیے زیادہ فضیلت والی چیز اختیار کر لی. یعنی یہ تمہارا کیسا جو ہے تقسیم ہے، کیسی تو تمہاری باتیں ہیں. انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ تحقیق ہم پھیر پھیر کر ہم نے بیان کی اس قرآن میں آیات کو، باتوں کو، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں بڑھاتا یہ ان کو ہمارا بیان کرنا مگر یہ کہ بھاگنے میں اور نفرت میں. جب ان کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو ان کو نفرت میں جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. قل لو کان معہ آلہہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اس اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، کما یقولون، جیسے کہ یہ لوگ باندھ رہے ہیں جھوٹ، اذا لابتغوا، تو پھر وہ ضرور تلاش کرتے، الی ذی العرش سبیلا، عرش والے کی طرف کوئی راستہ. وہ خود بھی جو ہے وہ عرش والے کی طرف جو ہے وہ راستہ ڈھونڈتے، وہ خود بھی جو ہے وہ اس کے محتاج ہوتے ہیں. یا پھر یہ کہ اگر واقعتاً کوئی اور الہ ہوتا تو پھر وہ رب سے جو ہے، اللہ سے جو ہے وہ مقابلے میں آتا کہ عرش والا جو ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اصل حقیقی بادشاہ جو ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے. تو اگر یہ دوسرے الہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ پھر آپس میں بہت اختلاف ہوتا. تو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین میں جو ہے وہ کوئی اختلاف ہو. ہر چیز جو ہے وہ ایک بتانے والے حکم کے مطابق چل رہی ہے. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کو ماں کوئی اور بات کہے، باپ کچھ اور بات کہے تو بچہ پریشان ہوتا ہے. آفس میں اگر دو باس ہو جائے، ایک کچھ اور کہے ایک کچھ اور کہے تو سمجھ نہیں آتا. تو اگر ایسا ہوتا کہ دو الہ ہوتے تو پھر مخلوق کے لیے مشکل ہو جاتی. مخلوق کس کی بات مانتی اس کو نہیں. ایک خالق کہہ رہا ہوتا کہ اس وقت سجدہ کرو اور دوسرا کہتا نہیں اس وقت جو ہے وہ نیند کرو. کیا کرتا ہے انسان؟ تو ایسا کوئی بات نہیں ہے. ہم سب کا جو الہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی الہ ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی عما یقولون، اور وہ بلند ہے اس بات سے جو یہ کرتے ہیں، علوا کبیرا، بہت زیادہ بلند. تسبح له السماوات السبع، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان، والارض، اور زمین بھی، ومن فیہن، اور جو کوئی بھی ان کے اندر ہے، وان من شیء، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، الا یسبح بحمدہ، مگر یہ کہ وہ اس کی تسبیح اور حمد بیان کر رہی ہے. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم ان کی جو ہے تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ حلم والا، بردبار بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ہم نہیں سمجھ پاتے، یہ ایک الگ بات ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ، تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے درمیان، وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ان لوگوں کے درمیان جو کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، حِجَابًا مَسْتُورًا، ایک پوشیدہ چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں. آپ کے اور ان کے درمیان جو ہے وہ ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم بنا دیتے ہیں ان کے دلوں پر ایک غلاف بنا دیتے ہیں، ایک پردہ بنا دیتے ہیں، ان یفقهوه، تاکہ اس سے کہ وہ آپ کی بات سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں جو ہے ایک بوجھ ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کا کلام سننا نہیں تھا. تو جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے کہ آپ کی بات اب ان کو سمجھ نہیں آتی. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں، وحدہ، اکیلے اسی کا ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ مڑ جاتے ہیں اپنی پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے. ان کو یہ بات کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ بات ان کو جو ہے وہ ناگوار گزرتی ہے. آپ ہمارے اولیاء کی، ہمارے ولیدوں کی، ہمارے پیروں کی، ہمارے معبودان کی باتیں نہیں کرتے، یہ بات جو ہے ان کو بہت ناگوار گزرتی ہے. نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یستمعون به، اس بارے میں جو یہ سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب وہ کان لگا کے غور سے آپ کی طرف سن رہے ہوتے ہیں، واذ هم نجوا، اور اس وقت جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جبکہ ظلم کرنے والے کہتے ہیں، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک جادو کیے ہوئے شخص کی. خود کو تو سمجھ آ نہیں رہا، اور جو ایمان لا رہے ہیں ان کو بھی جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ایک جادو کیے ہوئے شخص کی پیروی کرتے ہو. انظر، آپ دیکھیں، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے انہوں نے بیان کی آپ کے لیے مثال، فضلوا، تو وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، تو پھر وہ راستے پر آنے کی استطاعت نہیں رکھے. یعنی یہ بات کہ انہوں نے آپ کے لیے جو ہے وہ غلط کلمات استعمال کیے، یہ بھی جو ہے ان کے لیے گمراہی کا باعث بن گیا. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا كنا عظاما، کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، وہ رفاتن، چورا چورا، ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے، ہمارا کوئی وجود نہیں رہے گا اس اعتبار سے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو پھر کیا ہمیں ایک بار واپس اٹھایا جائے گا؟
قل آپ ان سے کہہ دیجئے کونوا حجارۃ او حدیدا، ہڈی اور اس کی ریزے کی کیا بات ہے، اگر تم پتھر اور لوہا بھی ہو جاؤ یعنی سخت ترین چیز بھی ہو جاؤ تب بھی جو ہے وہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، او خلقم یا تم ایسی مخلوق ہو جاؤ مما یکبر فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں بہت بڑی معلوم ہوتی ہے، یعنی تم ایسے بھی ہو جاؤ جو کہ جس کو تم بڑا جانتے ہو تب بھی جو ہے وہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، فسیقولون تو پھر وہ کہیں گے من یعیدنا کون ہے جو ہمیں لوٹائے گا، قل آپ کہہ دیجئے الذی فطرکم اول مرہ وہی کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، فسینغضون الیک رؤوسہم تو وہ سر ہلائیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو، تعجب میں جو ہے وہ اپنے سر ہلائیں گے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے متا ہوا یہ کب ہوگا، قل کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون قریبا امید ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ قریب ہی ہو، یعنی ان کو یہ بات تعجب میں ڈالتی ہے کہ ان کو واپس کیسے اٹھایا جائے گا، ذرا یہ تو سوال کرو کہ جب پہلی بار اس نے بنا دیا، جب وہ پہلی بار تمہیں زندہ کر سکتا ہے تو دوسری بار میں کیا مشکل ہے، دوسری بار میں تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے ماننے میں، یوم یدعوکم جس دن وہ پکارے گا تمہیں فتستجیبون بحمدی پھر تم جواب دو گے اس کی حمد کے ساتھ، وتظنون اور تم سمجھ جاؤ گے، تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ان لبثتم الا قلیلا کہ نہیں تم ٹھہرے ہو مگر کچھ چند تھوڑی سی مدت، اس دن جو ہے وہ کسی کی استطاعت میں نہیں ہوگا کہ وہ رب کی نافرمانی کرے، وقل لعبادی اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے یقولوا التی ہی احسن کہ وہ کہیں اس بات کو جو کہ زیادہ اچھی ہو، ان الشیطان ینزغ بینہم بے شک شیطان جو ہے وہ ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے کھلا دشمن ہے، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس شیطان کی دشمنی سے بچا کے رکھے، نعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما نجد ونحاذر، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ شیطان سے محفوظ رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. فلا یملکون کشف الضر عنکم وہ نہیں مالک ہو سکتے، وہ نہیں دور کر سکتے تم سے کسی بھی طرح کی تکلیف، ولا تحویلا اور نہ اس کو وہ بدل سکتے ہیں، اولئک الذین یدعون وہ لوگ ہیں کہ جن کو وہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف جو ہے وہ وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اپنے رب سے قریب ہونے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈتے ہیں، ایہم اقرب کہ ان میں سے کون جو ہے وہ رب کے زیادہ قریب ہو جائے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور وہ اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا بے شک آپ کے رب کا جو عذاب ہے وہ واقعی ڈرنے کے لائق ہے، وہ واقعی ایسا عذاب ہے جس سے ہمیشہ ڈرا جائے۔ تو ان مشرکین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نیک لوگ جن کو تم بلاتے ہو، ماضی کے کوئی نیکوکاروں میں سے کوئی گزرا ہوا ہو، کہ جو فرشتے ہیں جن کو تم بلاتے ہو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ تو خود اللہ کے قریب آنے کے لیے جو ہے وہ کوئی وسیلہ تلاش کرتے ہیں، کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں، نیکی کا کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، اور تم ان کو پکار رہے ہو، تم ان سے دعائیں کر رہے ہو، حالانکہ ان کو تو خود جو ہے وہ اپنی آخرت کی فکر ہے، وہ کسی اور کو کیا بچائیں گے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں ہے کوئی بستی إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامہ قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا یا پھر اس کو ایک سخت عذاب جو ہے وہ دیں گے، کان ذلک فی الکتاب مسطورا یہ سب کچھ جو ہے کتاب میں پہلے سے مذکور لکھا ہوا ہے، جو کفر والی بستیاں ہیں ان کو یا تو مکمل طور پہ ہلاک کر دیا جائے گا یا کم از کم جو ہے وہ ان کو کچھ عذاب دیا جائے گا، وما منعنا اور نہیں روکا ہم کو ان نرسل بالآیاتی اس چیز سے کہ ہم بہت ساری نشانیاں یا بہت واضح نشانیاں ان کی طرف بھیج دیں، الا ان کذب بها الاولون مگر یہ اس بات نے کہ انہوں نے بھی جو ہے یا ان کے پچھلوں نے بھی جو ہے وہ جھٹلا دیا تھا، یعنی جب آیت یا کوئی واضح نشانی، جب کوئی معجزہ کسی قوم کے تقاضے پر آ جاتا ہے تو پھر اگر وہ قوم اس معجزے کے باوجود ایمان نہ لائے تو پھر وہ عذاب کے مستحق ہو جاتی ہے، تو اس بات نے کہ پہلے بھی لوگوں نے جو ہے وہ معجزات کا اور آیات کا واضح ہونے کے باوجود انکار کیا تھا،
اور پھر وہ اپنے اوپر انہوں نے اپنا عذاب کے مستحق ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے ہم ان کے اوپر ان کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ معجزات نہیں دیتے ان کو. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرا، اور ہم نے دیا تھا سمود کو، قوم سمود کو جو ہے وہ اونٹنی دی تھی جو کہ واضح اور یعنی واضح نشانی کے طور پہ تھی. انہوں نے تقاضا کیا تو ان کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پہ مل گئی. فظلموا بها، تو پھر انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیوں کو مگر ڈرانے کے لیے. یہ نشانیاں اس لیے بھیجی جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ ڈر جائیں اور رب پر ایمان لے آئیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ ان ربک احاط بالناس، بے شک آپ کے رب نے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ اس اعتبار سے فکر نہ کریں. وما جعلنا الرؤیا، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو، التی اریناک، وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، الا فتنۃ للناس، مگر یہ کہ لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور جو لعنت کیا گیا درخت ہے قرآن میں. ونخوفهم، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں. فما یزیدهم، تو پھر نہیں بڑھاتے یہ بات ان کو، الا طغیانا کبیرا، مگر سرکشی میں بہت بڑی. جو منظر آپ کو اسرا اور معراج میں دکھایا تھا، وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی کہ وہ اب اس پر ایمان لائے. یہ ایمان کہ جب نبی کو اللہ نے اپنے حکم سے اور اپنی قدرت سے وہ منازل طے کرا دیے جو کہ انسان سوچ نہیں سکتا، تو اب یہ بات جو ہے وہ لوگوں کے لیے آزمائش کے طور پہ ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، تم سب سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قال، اس نے کہا، اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اس کو کہ جس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے. قال، اس نے کہا، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کیا تو نے دیکھا، ھذا الذی، یہ ہے وہ کہ جس کو کرمت علی، جس کو تو نے عزت بخشی مجھ پر. یعنی یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ وہ آدم ہے جس کو تو نے مجھ پر جو ہے وہ فضیلت بخشی ہے، زیادہ عزت دی ہے. لئن اخرتنی، اگر تو نے مجھے مہلت دی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذریتہ، تو میں ہر صورت جو ہے اس کی اولاد کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ دوں گا، اپنے قابو میں کر لوں گا. الا قلیلا، سوائے تھوڑوں کے، سوائے چند کے جو کہ بچ جائیں گے. قال، اللہ نے کہا، اذهب، تو چلا جا. فمن تبعک منہم، اور تو جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم، تو بے شک جہنم ہوگی تم سب کی جزا. جزاء موفورا، پورا جو پوری جو ہے وہ جزا ہے، ایسی جزا اور ایسی سزا جو کہ پوری ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، اور تو بیٹھا لے جس کو تیری استطاعت ہو، جس کو تو کوشش کر سکتا ہے، بہکالے. منہم بصوتک، ان میں سے اپنی آواز سے، اپنی آواز سے ان میں سے جس کو تو کوشش کر سکتا ہے بہکالے. اب یہ آواز سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اس کے ذکر سے دور کرے، غافل کرے، ہر وہ چیز جو کہ انسان کو گناہ کی طرف لے جائے، چاہے اس میں کوئی بدکاری کی دعوت ہو، یا گانے بجانے کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی آواز ہو جو کہ شیطانی عمل کی طرف انسان کو ابھارے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور چڑھا لا، اٹیک کر دے ان پر اپنے سواروں سے اور اپنے پیادوں سے جو کہ پیدل چلتے ہیں. یعنی تیری آرمی میں سے جو کوئی بھی سوار ہے یا جو کوئی بھی پیدل بھی چل رہا ہے، تو ان سب کو لے کے جو ہے ان پر چڑھائی کر دے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور حصے دار بن جا ان کے مالوں میں بھی، والاولاد، اور ان کے بچوں میں بھی. وَعِدْهُمْ، اور ان سے وعدہ بھی کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہہ دیا، کھلی اجازت دی تھی کہ جو دل چاہے کر ان کو راغب کر اپنی آواز سے یا اپنے ساتھیوں کے ذریعے، چاہے ان کے مال میں شرکت کر کے، ان کی اولاد میں شرکت کر کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو ہے نہیں وعدہ کرتا ان سے مگر صرف اور صرف دھوکے کا. ان عبادی، بے شک میرے جو بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہے تیرے لیے ان کے اوپر کوئی زور یا کوئی غلبہ. وکفیٰ بربک وکیلا، اور کافی ہے آپ کا رب بطور کارساز، بطور وکیل. ربکم الذی، تمہارا رب وہی ہے، وہ ذات ہے جو کہ یزجی لکم الفلک، جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو.
فی البحر سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو، انہ کان بکم رحیما بے شک وہ تمہارے لیے بہت رحیم ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ اور جب تمہیں چھوتی ہے کوئی تکلیف، فی البحر سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ تو تم سے گم ہو جاتے ہیں وہ جن کو تم پکارتے ہو سوائے اس کے، یعنی جب سمندر میں ہوتے ہو ویسے تو شرک کرتے ہو، ویسے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو، لیکن جیسے ہی سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو تمہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب کسی اور کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ پھر جب وہ نجات دیتا ہے تمہیں خشکی کی طرف، اعرضتم تو پھر تم منہ موڑ لیتے ہو، وکان الانسان کفورا اور بے شک انسان جو ہے وہ بہت ناشکرا ہے۔ افامنتم کیا تم اس بات سے امن میں آ گئے ہو، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف بکم کہ وہ تمہیں دھسا دے، جانب البری چاہے خشکی کی جانب ہو، او یرسل علیکم حاصبا یا وہ بھیج دے تم پر پتھروں کی بارش، ثم لا تجدوا لکم وکیلا پھر تم اپنے لیے کوئی مددگار کوئی کارساز نہ پاؤ۔ ام امن تم یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری کہ وہ تمہیں ایک دوسری مرتبہ جو ہے وہ لوٹا دے، فیرسف علیکم قاصفا من الریح پھر وہ تمہاری طرف بھیج دے گرجنے والی ہواؤں میں سے، توڑ دینے والی آندھی میں سے، فیغرقکم پھر وہ اس سمندر میں تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم اس وجہ سے جو تم نے ناشکری کی، ثم لا تجدوا لکم پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے علینا بھی تبیعا ہمارے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی پیچھا کرنے والا۔ جب تم سمندر میں سفر کرتے ہو تو تم اس بات سے کیسے بے امن ہو گئے ہو کہ ہم تمہیں یا تو زمین کے کنارے پہ پھنسا دیں گے، یا ہم اس میں زمین پہ یا سمندر میں تم پر ایسی ہوائیں بھیجیں گے جو تمہیں تباہ کر دیں گی، یا چاہے تم زمین میں امن کی جگہ پہ پہنچ ہی کیوں نہ گئے ہو، لیکن ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے اس سمندر میں، اور پھر تم پر ایسی توڑ دینے والی آندھیاں بھیجیں گے کہ وہ تمہیں جو ہے غرق کر دے گی۔ اور اگر اللہ اس میں سے کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اور بے شک ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے ان کو خشکی اور سمندر میں سوار کیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو فضیلت دی، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا بہت سارے ان مخلوق میں سے جن کو ہم نے تخلیق کیا تھا بہت بڑی فضیلت، یعنی اے بنی آدم تمہیں ہم نے جو ہے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں بہت فضیلت بخشی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم جس دن ہم پکاریں گے تمام لوگوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ، تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ پھر وہ کہ جس کو دی گئی اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ پڑھیں گے اپنی کتاب کو، ولا یظلمون فتیلا اور ان پر ذرہ برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک منظر شروع ہوا ہے کہ آخرت میں جو ہے انسان کو جو کتاب دی جائے گی، اور پھر اس کا دوسرا جو ہے وہ سورۃ الکہف میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا کہ جن کو دائیں ہاتھ میں اپنی کتاب ملے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں بنائے کہ وہی جو ہے خوشی خوشی اپنی کتاب کو پڑھیں گے، کیونکہ اس میں ان کو جو ہے ان کی کامیابی کے اعتبار سے جو ہے وہ خبر دی جائے گی۔ ومن کان فی ہذہ اعمی اور جو کوئی اس میں ہو یعنی کہ اس دنیا میں ہو اندھا کہ وہ حق قبول نہیں کرتا، فہو فی الآخرۃ اعمی تو پھر وہ آخرت میں بھی جو ہے وہ اندھا ہوگا، وہ اضل سبیلا اور سب سے زیادہ جو ہے وہ بھٹکا ہوا ہوگا راستے کے اعتبار سے۔ تو جس نے دنیاوی زندگی میں اپنی اس بصارت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی اس بصارت سے حق کو نہ دیکھا، تو وہ آخرت میں بھی جو ہے وہ گمراہ رہے گا۔ وَإِن كَادُوا اور قریب تھا کہ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کہ وہ سب آپ کو فتنے میں ڈال دیں اس حوالے سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ تاکہ تم ہم پر جو ہے وہ کسی طرح کا جھوٹ گھڑو، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اور اگر ایسا کرو تو وہ آپ کو جو ہے اپنا دوست بنا لیں گے۔ یعنی کفار کی کوشش کیا ہے کہ آپ کو اس بات پر ابھاریں کہ آپ اس قرآن میں یا اس چیز پر جو آپ پر وحی کی گئی ہے اس میں کوئی آپ تبدیلی کریں، اور ان کی خواہشات کے مطابق آپ کوئی احکامات بیان کریں، وہ چیزیں جو کہ اللہ نے آپ پر بیان نہیں کی۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ان کا وعدہ ہے کہ آپ ان کے مقرب ہو جائیں گے، آپ ان کے قریب ہو جائیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَاكَ اور اگر نہ ہوتا کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہوتا، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا تو ممکن تھا کہ آپ جو ہے ان کی طرف تھوڑا بہت جھک جاتے، یعنی انسان ہونے کے ناطے یہ بات جھکا سکتی ہے کہ کفر والے جو ہیں وہ حق
کی طرف سے ایک انسان کو، چاہے وہ ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، اس کو جھکا دیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص احسان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی امان میں رکھا، اور آپ ذرہ برابر بھی جو ہے وہ حق سے نہیں جھکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی سکھا دیا کہ انسان کو ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے کہ کہیں اس کے ایمان میں کسی طرح کی کمزوری نہ آ جائے، کہیں جو ہے اس کا دل جو ہے وہ حق سے نہ مڑ جائے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو جو ہے اپنے دین پر جو ہے ثابت قدم رکھنا. اذا لأذقناک ضعف الحیات، اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو چکھاتے دنیا میں بھی عذاب، وضعف الممات، اور موت کے وقت بھی جو ہے وہ ڈبل عذاب. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر نہ پاتے آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار. لیکن چونکہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے آپ کو محفوظ رکھا، اور ایک قاعدہ بھی بتا دیا کہ جس کا درجہ جو ہے وہ جتنا بلند ہو تو گناہ کرنے پر جو ہے اس کو سزا بھی جو ہے وہ زیادہ ملتی ہے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قریب تھے وہ کہ آپ کو عاجز کر دیتے زمین میں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ نکال دے آپ کو اس میں سے. وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس کے بعد وہ نہیں ٹھہریں گے آپ کے پیچھے مگر تھوڑی سی ہی مدت. یعنی ان کی خواہش کیا ہے کہ آپ کو زمین سے نکال دیں تاکہ آپ کی باتیں جو ہیں، آپ کی جو حق کلام ہے وہ ان کو نہ سننا پڑے. لیکن بات تو یہ ہے کہ آپ کو نکالنے کے باوجود بھی جو ہے وہ زمین میں کچھ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکتے. فتح مکہ کے بعد ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور جو جس کی موت آ گئی کم از کم وہ تو اس زمین سے فوراً ہی نکل گیا. تو یہ کہ باطل والے جو ہے وہ چاہیں گے کہ آپ کو یا تو عاجز کر دیں، یا تو آپ کو اپنے دین کے مطابق کر دیں، یا پھر یہ کہ وہ آپ کو اپنی زمین سے نکال دیں. لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کی زندگی بھی جو ہے وہ مقررہ مدت رکھی ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک، یہ سنت ہے ان کی جن کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، من رسلنا، اپنے رسولوں میں سے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے کہ ہماری اس سنت میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی آئی ہے. یعنی جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا ہے تو قوم کا ایک حصہ رہا ہے جنہوں نے رسولوں کا انکار بھی کیا ہے اور ان کی مخالفت بھی کی ہے. اقیم الصلاۃ، آپ نماز کو قائم کریں، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت، الی غسق اللیل، رات کی سخت تاریکی تک. یعنی سورج سے کے غروب ڈھلنے کے وقت سے لے کے سورج کے ڈھلنے کے وقت سے، جس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے، تب سے لے کے جو ہے رات کی سخت تاریکی تک جو ہے آپ نماز قائم کریں. وقرآن الفجر، اور یہ جو فجر کا قرآن پڑھنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے ہیں، یعنی جہاں تک اس معاملے کو لے کے چلا جائے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک جو فجر کا قرآن ہے یہ حاضر ہونے کا وقت ہے. یعنی کہ اس وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اس قرآن کو سننے کے لیے، اس نماز کو دیکھنے کے لیے. اور یہ کہ سونے کے بعد جب انسان نیند پوری کرتا ہے تو اس کے بعد جب وہ فجر کے وقت اٹھتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے رب کا کچھ کلام سنیں. دن بھر جو مشغولیات ہوتی ہیں، ظہر عصر میں ویسے ہی جو ہے وہ سیدھی نماز ہوتی ہے، پھر مغرب کے وقت بھی ایک مشغولیت، انسان لوٹ رہا ہوتا ہے، رات کو بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے. تو ان مقامات پر جو ہے وہ قرآن سننے کی رغبت اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ انسان کی فجر کے وقت قرآن سننے کی ہوتی ہے، اگر وہ اپنے معمولات زندگی جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے اعتبار سے لے کے چل رہا ہو، کہ وہ دن کو جو ہے وہ جاگنے کا وقت اس نے بنایا ہوا ہو اور رات کو جو ہے اس نے آرام کا وقت بنایا ہوا ہو. الا یہ کہ کوئی خاص ایسی راتیں ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص فضیلت رکھی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں سے بھی، فتہجد بھی، تو آپ تہجد پڑھیں اس میں، نافلۃ لک، یہ نفل ہے آپ کے لیے، زائد ہیں آپ کے لیے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کو پہنچا دے گا آپ کا رب مقام محمود پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حکم دے دیا گیا کہ آپ تہجد کی نماز قائم کریں. اور باقی ہمارے لیے بھی جو ہے یہ قیام اللیل کا جو سلسلہ ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کے فجر کے درمیان تک جو ہے انسان قیام اللیل کرے، اللہ کے سامنے جو ہے کھڑا ہو، نماز پڑھے، اور اس میں کوشش یہ کرے کہ بجائے رکعات کی تعداد کو بڑھانے کے، رکعات کی کیفیت کو بہتر کرے. رکعات کی طول کو، لمبا کو، یعنی قیام لمبے سے لمبا ہو، رکوع لمبے سے لمبا ہو، سجدہ لمبے سے لمبا ہو،
بجائے اس کے کہ کوئی کوشش کرے کہ میں 50 رکعتیں پڑھ لوں، 100 رکعتیں پڑھ لوں، 20 رکعتیں پڑھ لوں، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان اس چیز پر اکتفا کرے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ چاہے رمضان کی راتیں ہوں یا غیر رمضان کی راتیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل جو ہے وہ 8 رکعت سے جو ہے وہ زیادہ تجاوز نہیں کرتا تھا. تو اگر یہ 8 بھی رکعت ہو تو انسان اس میں کوشش کرے کہ ان کی کیفیت کو جو ہے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے. اگر رکوع میں 3 بار تسبیح پڑھتے ہیں تو کوشش کریں 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 9 بار پڑھ لیں. اگر صرف ایک طرح کی تسبیح آتی ہے تو کوشش کریں کہ باقی وہ اذکار جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے میں، اپنے رکوع میں، اپنے قیام میں، اپنے جلوس میں اپنائے تھے، کہ انسان ان اذکار کو بھی سیکھے تاکہ اپنی نماز میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ مشابہت بھی اختیار کر سکے. وقل، آپ کہیے، ربی، اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ یا سچائی کی جگہ پر، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکال دے سچائی کے ساتھ، سچائی سے میرا نکلنا ہو. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور بنا دے میرے لیے اپنی جانب سے ایک قوت، ایک مدد، ایک غلبہ جو کہ میری مدد کرے. اور اس میں مفسر نے لکھا ہے کہ اس میں ہجرت کا بھی جو ہے وہ ایک اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ مجھے اچھائی کے طریقے سے سچائی کے راستے کے ساتھ نکال اور سچائی کے راستے کے ساتھ داخل بھی کر. اور انسان بھی یہ کوشش کرتا رہے کہ اگر اس کو محسوس ہو کہ میری زندگی میں کچھ اماکن ایسے ہیں جہاں پہ میرے لیے نیکی کا کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، تو وہ اس دعا کو بھی پڑھے. وقل، اور آپ ان سے کہہ دیجئے، جاء الحق، آ گیا ہے حق، وزہق الباطل، اور باطل جو ہے وہ مٹ گیا ہے، زائل ہو گیا ہے. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے والا ہی ہے. ایک تو اس کا معنی جو بالکل ظاہری معنی بھی ہے کہ جاء الحق، جب اللہ کی طرف سے ایک کلام آ چکا ہے، اسلام آ چکا ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے، تو اب اس کے بعد تمام جو باطل افکار ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ مٹنے والی ہیں، زائل ہونے والی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فتح مکہ کے وقت بھی جو ہے وہ اس آیت کی تلاوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتوں کو بھی جو ہے وہ توڑتے گئے کہ اب جو ہے وہ مکہ میں حق قائم ہو چکا ہے، تو اب ان باطل معبودوں کی جو ہے کوئی جگہ نہیں بچی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں سے، ما هو شفاء، جو کہ شفا بھی ہے، ورحمۃ، اور رحمت بھی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں زیادہ ہوتے یا نہیں زیادہ کرتا، یہ جو قرآن جس کو نازل کیا گیا ہے یہ نہیں زیادہ کرتا ظلم کرنے والوں کو مگر خسارے میں. کہ ان کی جو افکار ہیں، چاہے وہ منافقین ہو چاہے وہ کفار ہو، ان کی افکار بھی جو ہے وہ ایمان والوں کے اوپر ظاہر کرتا رہتا ہے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو ان کے گناہوں کی سزا کے بارے میں بھی جو ہے وہ بتاتا رہتا ہے. تو اس اعتبار سے ان کا خسارہ پڑتا رہتا ہے. اور اگر ان کے اوپر کوئی چیز واجب کی جاتی ہے اور وہ اس واجب پر جو ہے وہ عمل نہیں کرتے، تو وہ اپنے لیے آخرت میں جو ہے وہ اس خسارے کو بڑھا رہے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، اعرض، تو وہ اعراض کر دیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنے پہلو کو دور کر لیتا ہے، سائڈ پہ ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے. قل، آپ ان سے کہہ دیجیے، كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ہر کوئی عمل کر رہا ہے اپنے طریقے پر. وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تو تمہارا رب جو ہے وہ زیادہ جاننے والا ہے. بمن هو اہدی سبیلا، کون ہے جو راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی ہر قوم جو ہے، تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے عمل کر رہے ہیں جو ان کو صحیح لگتا ہے. اب ان میں سے کون حق پر ہے اور کون گمراہی پر ہے، سب سے زیادہ جو ہے اللہ ہی جانتا ہے. اور دنیا میں جو ہمیں کچھ اس کے کرائٹیریا دیے گئے، تو اس میں واضح بات یہ بتا دی گئی کہ وہ جس کا عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، وہی جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس قرآن و سنت کو سمجھنے میں ہی جو ہے وہ کچھ اختلاف بھی ہو جائے گا. تو اب اس میں کون سی بات زیادہ حق کی ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ یہ روح جو ہے میرے رب کے حکم میں سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں تمہیں علم دیا گیا مگر بہت تھوڑا. یہ روح کا معاملہ ایک ایسا ہے جو کہ انسان کو تعجب میں ڈالتا ہے کہ ایک زندہ انسان ہوتا ہے، کچھ دیر پہلے جو ہے وہ اس کا جسم حرکت بھی کر رہا ہوتا ہے، سانس بھی لے رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد دیکھتے ہیں کہ جب اس کو موت آتی ہے تو وہی جسم ہے، لیکن اب وہی جسم حرکت نہیں کر رہا. تو کیا ایسی تبدیلی آئی ہے اس ذات کے اندر کہ اب
وہ شخص جو کہ تھوڑی دیر پہلے خود بات بھی کر رہا تھا، اٹھ بیٹھ بھی رہا تھا، کھا پی بھی رہا تھا، لیکن اب جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ بالکل حرکت ہی نہیں کر رہا۔ حتیٰ کہ یہ کہ پہلے جو ہے وہ اس کو اس کے نام سے پکارا جاتا تھا کہ اے عبداللہ، اے علی، اے آمنہ، لیکن جب روح نکل جاتی ہے، جب موت آ جاتی ہے، تو لوگ پھر اب اس کو نام سے بھی نہیں پکارتے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جنازے کے وقت کہ ہاں بھائی عبداللہ بھائی کو اٹھاؤ، عبداللہ بھائی کو دفناؤ۔ کیا کہتے ہیں کہ میت کو اٹھائیں، باڈی کو اٹھا لیں، باڈی لے جائیں۔ تو یہ روح ہے جو کہ ہماری حقیقی جو ہے وہ ہمارا ایک وجود ہے اس دنیا میں، جو ہے اس روح کو جو ہے اس جسم کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس روح کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے رب کے حکم میں سے ہے، اور اس کا جو ہے وہ کچھ تھوڑا ہی علم ہے جو کہ تمہیں دیا گیا ہے، اور آج ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس روح کی کیا حقیقت ہے، اس ہماری ایگزسٹنس کی، ہمارے اس وجود کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، ہم نہیں پتہ کر پاتے۔ وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو ہم لے جاتے اس کو جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی اس وحی کو ہم آپ سے واپس لے لیتے۔ ثم لا تجد لك علينا وکیلا، پھر آپ ہمارے خلاف، ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاتے۔ یہ جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یہ اس کی طرف سے ہی رحم ہے، یہ اس کا گفٹ ہے آپ کو، اور اگر وہ چاہے کہ وہ آپ سے لے لے گا تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس سے روکا جا سکے۔ الا رحمتا من ربک، مگر رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک آپ پر اس کا جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے، کہ اس نے آپ کو جو وحی دی ہے یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر جمع بھی ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس بات پر کہ وہ لے آئیں اس قرآن کی مانند کوئی اور چیز، لا یأتون بمثلہ، نہیں وہ لا سکیں گے اس کے جیسی بھی، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں۔ تمام کے تمام انس اور جن جو ہیں وہ بھی اگر جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں، تب بھی وہ اس قرآن کی طرح کی کوئی چیز نہیں لا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بے شک ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال میں سے، ہر طرح کی مثال میں سے جو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو، ہم نے ہر چیز کو جو ہے کھول کھول کے واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ، تو انکار کیا لوگوں کی اکثریت نے، إِلَّا كُفُورًا، مگر یہ کہ انہوں نے کفر کا جو ہے وہ انتخاب کیا، کفر کے علاوہ انہوں نے ہر حق کے راستے کا جو ہے وہ انکار کیا۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی تفجر لنا، یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے، من الارض، زمین میں، ینبوعا، ایک چشمے کو، کہ جب تک آپ، اب یہ ان کا جو ہے تقاضے آ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان لانے کے جو ہے کیا کرائٹیریا ہے، کہ یہ ان مختلف صورتوں میں سے کوئی ایک صورت جو آپ ہمارے سامنے واضح کر دیں، تو ایک کیا ذکر کیا کہ آپ کوئی نہر جاری کر دیں، کوئی چشمہ جاری کر دیں ہمارے لیے، او تکون لک جنت، یا پھر آپ کے لیے کوئی باغ ہو، من نخیل وعنب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور پھر آپ اس کے درمیان میں سے جو ہے وہ ایک نہر کو خوب جاری کر دیں، او تسقط السماء، یا پھر آپ گرا دیں آسمان کو، کما زعمت علینا، جیسے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے لیے، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یعنی آسمان کو ہم پر گرا دیں، عذاب دے دیں ہمیں آسمان کی طرف سے، او تأتی باللہ، یا پھر آپ لے آئیں اللہ کو، والملائکتی، اور فرشتوں کو، قبیلہ، ہمارے سامنے، یعنی اگر یہ ساری چیزیں کریں گے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ او یکون لک بیتم، یا پھر ہو جائے آپ کے لیے ایک گھر، من زخرف، ہر طرح کی خوبصورتی کا، یعنی سونے کا اور جو بھی جواہرات ہو، ہر طرح کی جو پرفیکٹ خوبصورتی ہو اس کا ایک آپ کا گھر ہو، او ترقا فی السماء، یا پھر جو ہے آپ آسمان میں چڑھ جائیں، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم آپ کے آسمان کی طرف چڑھنے کو بھی جو ہے وہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ حتی تنزل علینا کتابا، یہاں تک کہ آپ نازل کر دیں، اتار لائیں ہمارے لیے ایک کتاب کو، نقرأہ، جس کو ہم پڑھ سکیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر یہ کہ ایک بھیجا ہوا انسان، یا کیا میں ایک بھیجے ہوئے انسان کے علاوہ بھی کچھ اور ہوں؟ یہ جو تم تقاضے کر رہے ہو مجھ سے، یہ تقاضے میرے حق میں ہیں ہی نہیں کہ میں ان کو پورا کر سکوں۔ مجھے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے، میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں اور رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، جو چیزیں وہ مجھے عطا کرے گا میں صرف اسی کا باؤنڈ ہوں۔ وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، اس بات سے کہ وہ ایمان لے آتے، اذ جاءہم الہدی، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ بشرا رسولا،
کیا اللہ نے بھیجا ہے ایک بشر کو رسول بنا کے، ایک انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ یہ بات جو ہے لوگوں کے ایمان کے درمیان رکاوٹ بن گئی کہ ہم بھی انسان ہیں اور یہ رسول جو ہے یہ بھی انسان ہے، تو ان کو ہم پر فضیلت کس طرح دے دی گئی، ہم کیوں ان کی بات مانیں؟ اور اس گھمنڈ نے جو ہے، اس تکبر نے جو ہے وہ ان کو ایمان سے روک دیا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجیے، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، جو اس میں سکون سے چل پھر رہے ہوتے، یعنی اگر زمین میں فرشتے ہوتے جن کی طرف ہم نے ہدایت بھیجنی ہوتی، تو لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولہ، تو ہم نازل کرتے ان پر آسمان سے ایک فرشتے کو رسول کے طور پہ۔ جب فرشتوں کی طرف ہدایت بھیجنی ہوتی تو ہم فرشتے کو نازل کرتے ان کے اوپر، لیکن چونکہ تم انسان ہو، بشر ہو، تو ظاہر سی بات ہے تمہارے لیے ایک انسان کو ہی آنا ہے، ورنہ تم انسان ہوتے اور اگر کسی فرشتے کو بھیج دیا جاتا تمہاری طرف بطور رسول، تو تم واضح طور پہ انکار کرتے تھے کہ یہ تو فرشتے ہیں، ہم ان کی اطاعت کیسے کریں، ہم ان کی طرح زندگی کیسے گزاریں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیر بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے حوالے سے خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سب کچھ خبر رکھنے والا بھی ہے اور سب کچھ دیکھنے والا بھی ہے۔ ومن یہد اللہ، اور جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، تو وہی جو ہے وہ ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لهم اولیاء من دونہ، تو آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی بھی طرح کا کوئی مددگار، کسی بھی طرح کا کوئی دوست۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کو ہم جمع کریں گے قیامت کے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں پر، عُمْيًا، اندھے ہوں گے، وَبُكْمًا، اور گونگے ہوں گے، وَصُمًّا، اور بہرے ہوں گے، مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، كُلَّمَا خَبَتْ، جب بھی وہ جہنم جو ہے وہ آہستہ ہونے لگے گی، بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، تو ہم اس کا بھڑکانا جو ہے وہ اور زیادہ کر دیں گے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم ان کو قیامت کے دن جمع کریں گے ان کے منہ پر، یعنی ان کے چہروں پر، تو یہ بات جو ہے صحابی کو یعنی انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ لوگ اپنے چہروں پر جو ہے وہ کس طرح اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ سوال بنتا ہے کہ چہرے پر چلانے کی کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک سمپل سا قانون بتا دیا کہ جس نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے، وہ انہیں قیامت کے دن جو ہے ان کے چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ کہ جس نے دنیا میں یہ کیفیت رکھی ہے کہ ہم پیروں کے بل چلتے ہیں، وہ ذات اس چیز پر قادر ہے کہ وہ قیامت کے دن چہرے کے بل بھی چلوا دے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور عذاب جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو ہم اللہ سے پناہ بھی مانگے اور ہر ممکن کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو ایسے رخ کی طرف موڑیں کہ ہم خدا نہ خواستہ کہیں ایسے عذاب کے مستحق نہ ہو۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی جزا ہے، بأنہم کفروا بآیاتنا، اس وجہ سے انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا کنا عظاما ورفاتا، پھر کیا جب ہم ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو پھر کیا ہمیں ایک اور بار نئے سرے سے جو ہے وہ واپس اٹھایا جائے گا۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی، کہ اللہ ہی وہ ہے جس نے کہ خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو جس نے پیدا کیا، قادر، وہ قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، اس چیز پر کہ وہ ان کی طرح کی ایک اور تخلیق کر دے، یعنی وہ ان کی مانند تخلیق کر دے، ان کے جیسے پیدا کر دے۔ جب ان کو پیدا کیا ہے تو انہی کی طرح ایک اور بار ان کو پیدا کرنے میں کیا اس کے لیے مشکل ہے۔ وجعل لهم اجلا، اور ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے ایک مدت کو، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو انکار کیا ظالموں نے سوائے یہ کہ انہوں نے کفر کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کو اپنایا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم ہو مالک خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذن لامسکتم خشیت الانفاق، تب بھی جو ہے وہ تمہیں روک لیتا تمہارے خرچ کرنے کا ڈر۔ اگر تم رب کی رحمت سے اس کے خزانوں کے بھی مالک ہو جاتے، اس کے خزانوں سے بھی جو ہے تم فائدہ اٹھا لیتے، تب بھی جو ہے تمہیں یہ خرچ کرنے کا ڈر جو ہے وہ روک لیتا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان جو ہے وہ بہت بخیل ہے، بہت کنجوس ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس اگر اپنے رب کے خزانے بھی ہو جائیں تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس ڈر سے کہ یہ سب کچھ میرے پاس سے چلا نہ جائے، اس ڈر سے کہ یہ سب کچھ مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، وہ اس خزانوں کو بھی روک کے رکھے۔
اور اس کی جو ہے مختلف کیفیات ہمیں دنیا میں دکھتی رہتی ہیں کہ وہ کہ جس کو اللہ نے بہت دیا ہے اس کے لیے جو ہے خرچ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا رہتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ آج اگر میں نے دے دیا تو پھر مجھ سے جو ہے وہ خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا. جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ اس کے مال کو کم نہیں کرتا. اور جس کو اس بات پر یقین آ جائے تو پھر اس کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں رہتا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے عطا کیا موسیٰ کو 9 آیات بینات، 9 واضح کھلی نشانیاں. فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، تو پھر آپ سوال کیجیے بنی اسرائیل سے. اذ جاءہم، جب وہ ان کے پاس آئے تھے. فقال له فرعون، تو پھر کہا تھا ان سے فرعون نے. انی لاظنک، بے شک میں تو تمہیں گمان کرتا ہوں یا موسیٰ، اے موسیٰ، مسحورا، سحر زدہ، جادو کیے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں، جن میں سے 7 کا جو ذکر سورہ اعراف میں پیچھے گزرا تھا کہ وہ جو مختلف صورتوں میں جو عذاب بھیجا تھا، ٹڈیوں کا، خون کا وغیرہ، اور 2 واضح اور نشانیاں جو ان کی لاٹھی کا اژدہا بن جانا اور ان کے ہاتھ کا چمکتا ہوا ہونا. تو ان واضح نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا. لیکن اے بنی اسرائیل، تم گواہ ہو کہ اس فرعون نے جو ہے وہ انکار کیا تھا اور کیا کہا تھا کہ میں تمہیں جو ہے وہ جادوگر سمجھتا ہوں یا جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہوں. لقد علمت، قال لقد علمت، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ بے شک تو نے جان لیا ہے. ما انزل هؤلاء، کہ نہیں اتارا ان تمام نشانیوں کو، الا رب السماوات والارض بصائر، مگر آسمان و زمین کے رب نے بطور واضح نشانی یا واضح دلیل کے طور پہ جو ہے ان کو اتارا ہے. کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ تیرے رب کی طرف سے اترا ہوا، تیرے رب کی طرف سے اتری ہوئی واضح نشانیاں اور ادلہ ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اور بے شک میں تو تجھے یقین کرتا ہوں کہ تو یا فرعون، اے فرعون، مربورا، ہلاک ہونے والا ہے. تو مجھے گمان کر رہا ہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، جبکہ میں تو یقین رکھتا ہوں کہ تو جو ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے. فَأَرَادَ، پھر اس نے ارادہ کیا فرعون نے، ان یستفزہم من الارض، کہ ان کو اکھاڑ پھینکے زمین میں سے. فاغرقناہ، تو پھر ہم نے اس کو غرق کر دیا. ومن معہ جمیعا، اور جو ان کے ساتھ تھے ان سب کو، تمام کے تمام کو سمندر میں غرق کر دیا. وقلنا من بعدہ، اور پھر ہم نے کہا اس کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اسکنوا الارض، زمین میں بس جاؤ، سکون اختیار کرو. فاذا جاء وعد الاخرہ، پھر جب آ جائے گا آخرت کا وعدہ، جئنا بکم لفیفا، تو پھر ہم جو ہے تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے. ابھی زمین میں رہو، پھرو، لیکن پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو پھر سب کو جو ہے وہ جمع کر دیا جائے گا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. وَبِالْحَقِّ نزل، اور حق کے ساتھ ہی جو ہے وہ اترا ہے. جو ہم نے نازل کیا ہے ویسے کا ویسے ہی وہ اترا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. وَقُرْآنًا، اور اس کو قرآن کے طور پہ دیا. فَرَقْنَاهُ، الگ الگ کر کے دیا ہم نے آپ کو اس کو، یعنی جدا جدا کر کے نازل کیا. ایک ساتھ پورا نازل نہیں کیا بلکہ وقتاً فوقتاً تدریجاً جو ہے وہ آپ پر اس کو نازل کیا. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اس کو پڑھیں لوگوں پر آہستہ سے، ٹھہر ٹھہر کر. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو نازل کیا آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا کر کے. یہ قرآن جو ہے نازل بھی ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ساتھ مکمل کتاب کے طور پہ نہیں ہوا. اور اس کی ایک وجہ یہاں پہ کیا ذکر کی، تاکہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ آپ آہستہ آہستہ کر کے ان احکامات کے معاملے میں جو ہے ان احکامات کے بارے میں بتائیں. اور اس کو پڑھنا بھی کیسا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ قرآن کو جو ہے وہ بہت تیزی سے نہ پڑھا جائے بلکہ آہستہ آہستہ سکون سے پڑھا جائے. دوسری بات یہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے وہ کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ سمجھا جائے. اس دورے میں جو ہے ہماری تھوڑی سی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے. اسپیڈ اس اعتبار سے کہ ہر آیت پہ رک کر جو غور، تدبر، تفکر کرنا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے، وہ اس وقت تو ممکن نہیں ہے. لیکن مقصد کیا ہے کہ اس کو تھوڑا بہت ہی سمجھ کے ہمیں انشاءاللہ رغبت ہو، ہم مائل ہوں اس بات کی طرف کہ انشاءاللہ باقی بھی جو سال ہو اس میں بھی ہم اپنے رب کے کلام کو جو ہے وہ تفصیل سے سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں عملاً اپنانے کی کوشش کریں. قل، آپ ان سے کہہ دیجیے، آمنو بھی او لا تؤمنو، تم اس پر ایمان لاؤ یا تم نہ لاؤ.
ان الذین اوتوا العلم، بے شک کہ وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا تھا، من قبلہ اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم جب تلاوت کی جاتی تھی ان پر، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ اپنے ٹھوڑیوں کے بل جو ہے وہ گر جاتے تھے سجدہ کرتے ہوئے. یعنی اس کلام میں جو ہے وہ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ زمین پر گرا دے سجدے میں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارے، پاک ہے تو اے ہمارے رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا جو وہ وعدہ ہے وہ پورا ہونے والا ہے، وہ ضرور ہو کر رہنے والا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ اپنے ٹھوڑیوں کے بل جو ہے وہ گر جاتے ہیں، اس حال میں کہ یبکون، اس حال میں کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ بات جو ہے ان کو خشوع میں، عاجزی میں جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے کہ جب رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور وہ ان کو جب سمجھتے ہیں تو یہ بات کہ ان کو سمجھنا جو ہے اور ان پہ عمل کرنا جو ہے ان کو زندگی میں بھی جھکا دیتا ہے، اس حال میں کہ وہ سجدے میں بھی گر جاتے ہیں. اور سجدے میں بھی ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کو جو ہے وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. ایما تدعو، جس سے بھی تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، تو اسی کے لیے جو ہے وہ سب سے اچھے اور بہترین نام ہے. یعنی اس کو اللہ کہہ کر پکارو، الرحمن کہہ کر پکارو، یا اس کے جو مختلف اسماء ہیں، الرحیم، المالک، الخالق، جس بھی اچھے نام سے جو اس کا ہے، جو ثابت ہے قرآن و سنت سے، اس کو پکارو، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے. کفار نے یہ اعتراض کیا کہ کبھی اس کو اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی الرحمن کہہ کے پکار رہے ہیں، تو یہ ایک ذات ہے یا مختلف ذاتیں ہیں؟ تو واضح کر دیا گیا کہ یہ ذات ایک ہی ہے، یہ اس کے مختلف اسماء اور اس کی مختلف صفات ہیں. ولا تجہر بصلاتک، اور آپ مت بلند کیجیے اپنی نماز کو، یعنی اپنی آواز کو نماز میں بہت زیادہ بلند مت کیجیے. ولا تخافت بہا، اور نہ اس کو جو ہے بہت زیادہ پست کیجیے، بہت زیادہ کم کیجیے. وابتغ بین ذلک سبیلا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیجیے. یعنی جب آپ نماز یا قرآن پڑھ رہے ہو یا دعا کر رہے ہو تو بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا بھی مناسب نہیں ہے اور بہت زیادہ کم کرنا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ایک درمیانی روش اختیار کی جائے. وقل الحمد للہ، اور آپ کہہ دیجیے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الذی لم یتخذ ولدا، وہ کہ جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، کسی اولاد کو اختیار نہیں کیا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک کسی بھی طرح کی بادشاہت میں. ولم یکن لہ ولی، اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار. من الذل، عاجزی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یا ذلت کی وجہ سے کوئی اس کا جو ہے وہ نہ ولی نہیں ہے. وکبرہ تکبیرا، اور آپ اس کی خوب بڑائی بیان کیجیے، تکبیر کیجیے. یہ سورت میں جو ہے ابتدا میں بھی سبحان اللہ آیا تھا، تسبیح بیان کرنا، اور آخر میں جو ہے اب الحمدللہ، اس کی حمد اور اس کی کبریائی تکبیر جو ہے وہ تینوں کا ذکر آ گیا ہے. عشاء کے بعد جو بھی نماز ہے وہ رات کا ہی قیام ہے، تو اب اس کو آپ قیام اللیل کہیں، تراویح کہیں، تہجد کہیں، ایک ہی بات ہے. اس میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ رات کے آخری پہر میں ٹورڈز فجر، وہ سب سے زیادہ جو ہے بہتر ہے، لیکن کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. فجر کے بعد، تراویح کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ذاتی سنت تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رکعتوں کی عدد کو 8 سے نہیں بڑھاتے تھے، لیکن اس کی جو کوالٹی تھی یا اس کا جو قیام لمبا، اس کی جو طوال تھا وہ زیادہ کیا کرتے تھے. تو اس میں لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ یعنی آپ تراویح کے بعد پڑھ لیں یا آپ کسی کو پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے. وطر پڑھ لیا تو اس میں پھر علماء کہتے ہیں کہ پھر بہتر یہ ہے کہ جیسے وطر اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کے اپنی آخری نماز کو جو ہے وہ وطر بناؤ، یعنی آڈ کوانٹٹی پہ. تو اگر ایک وطر پڑھ لی ہے تو علماء بعض کہتے ہیں کہ پھر ایک رکعت پڑھ کے پہلے اس کو ایون کر لیں، پھر دو کر کے رکعتیں پڑھیں، اور پھر آخر میں پھر آڈ کر لیں. تو اس طرح جو ہے اینڈ جو ہے وہ آڈ پہ کریں.